بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حکیم لقمان۔ حکیم لقمان ایک شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ قرآن میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 31ویں سورہ مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ فقیہ اور حکیم تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا، آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر۔ حکیم لقمان بادشاہ تھے یا غلام؟ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا گیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے، یا انجیل توریت کے مرہون منت تھے، جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائیں، بس وہی مستند و معتبر ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ عرض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے تھے۔ انہی میں سے حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت لقمان مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ایک قصبے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر گویا ہوا، کیا تم نبی حساس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے، ہاں، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا، برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدہ پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی۔
تفسیر ابن کثیر۔ بنی حساس مصر کا ایک شان و شوکت، روب و دبدبے والا، خدا ترس اور توحید پرست قبیلہ تھا۔ حکیم لقمان قبیلے کے سردار کی بکریوں کے ریوڑ کی نگران تھے۔ ویسے تو یہ ایک ادنا سے غلام تھے، لیکن دنیا کے عقل مند اور دانا ترین لوگوں میں سے تھے۔ نہایت پاک باز، شریف النفس، عقل و خرد، علم و دانش کے پیکر، فہم و فراست، ذہانت و فطانت، تدبر و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی، وفاداری، زیرک و اکبری انسان، اعلیٰ ترین اور اخلاق کریمہ کے مالک، بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منظور نظر اور حکمت و دانائی کا سر چشمہ تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مہجہ اور حکیم لقمان، یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ہوئی ناک والے تھے، اور تم چوتھے ذی المرتبت سوڈانی ہو۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خالزاد بھائی بتایا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ قرطبی کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتاویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے، اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہیں۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ حضرت خالد ربیعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا عضو ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا عضو لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا، اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو تم دل اور زبان لے آئے، اور اب اس سے برے اعضاء کا کہا تو تم پھر یہی دونوں چیزیں لے آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی عضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی عضو نہیں۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے، بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ پیغمبروں کی 8 اہم باتیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا، میں نے 4,000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں: جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حکایات لقمان۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرما رہا ہے، جس کی تفصیل آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ یہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں، لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے جان پدر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور ان کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے حوالے سے۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور زمین، آسمان یا چٹانوں میں کہیں بھی چھپا ہوا ہو، اللہ اسے لاموجود کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تاکید اور برے کاموں سے روکتے رہنا، مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ شیخی خورے اور مغرور شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو اعتدال میں رکھنا، بحث و تمہیز کے وقت اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فتاوی دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر عوام الناس کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمان کے مطابق آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفند میں ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان اس جگہ 70 انبیاء بھی مدفون ہیں، جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان آویزہ ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔